مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست بڑے تاجر تھے، ان کا بیٹا اس زمانے میں انگلستان بولتے تھے، انگلستان میں پڑھنے چلا گیا۔ تو ایک عرصے کے بعد میں نے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا بیٹا انگلستان پڑھنے گیا تو کیسا ہے، کیا حوال ہے؟ کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی، اس نے جی بیرسٹر بن گیا ہے، ڈاکٹریٹ کر لی ہے لا کے اندر، بیرسٹر بن گیا ہے اور وہاں اچھی تنخواہ پہ نوکری لگ گئی ہے اور خوب ترقی کی اس نے۔ اچھا جو ماشاءاللہ، اور سب احوال؟ کہتے بس ویسے بالکل ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے مطلب کیا مطلب؟ کہ مطلب ہے کہ وہ نماز روزہ وغیرہ اس کو قائل نہیں رہا، کہتے یہ کیا خام خواہ فضول باتیں ہیں، ترقی تو یہ ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، باقی صحیح ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، بھائی تم نے تو وہی بات کی کہ جسم تو بالکل صحیح، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، کان ناک سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل زبردست پہلوان قسم کا 6 فٹ کا انسان ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، ویسے ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس مردے کو دفناؤ گے یا گھر میں سجاؤ گے؟ فرمایا کہ بے دین ہو گیا، اس کا مطلب وہ تو مردہ ہو گیا ہے، اس میں سے جب دین کی روح نکل گئی تو اب کیا رہا؟ تم اس کی بیرسٹری پہ خوش ہو رہے ہو، تم اس کی ڈگریاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو۔ آج ہماری حالت یہی ہے، آج ہم کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑی تقریب کریں گے بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اور جی بیرسٹر بن گیا، اور جی لا کر لیا، سی پی ہو گیا ہے۔ لیکن اس ادھر توجہ نہیں کی کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، یار یہ روزے نہیں رکھتا، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ اماں ابا کو کہتا اماں ابا پلیز اب زیادہ آرگومنٹ نہ کریں، آپ لوگوں کو نہیں پتا، دس از امریکہ، یو ڈونٹ نو دس امریکہ، کرتا ہے، چیختا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ اماں ابا کہتے چھوڑو چپ ہو رہا نا، ایک کام کا یہ چراندی سائز کے پیچھے کیا، اچھا جاؤ جاؤ جاؤ، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ اسی طرح ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اماں ابا کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ پاپا بس آپ ریلیکس کریں، بس اب انجوائے کریں۔ حالانکہ بابے کو یہاں بلایا اس لیے نہیں تھا، بچے پالنے کے لیے بلایا ہوتا۔ یہ ہم بوٹا بوٹی یہاں ہوتے، یہ ان کے پوتے نواسے پالتے ہیں، ہم خوش ہوتے بیٹے نے امریکہ بلا لیا، وہ ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، نانی نانا دادا دادی بچے اس کے پال رہے، وہ صبح شام جابے کرتا ہے، بس صحیح ہے۔ اور آپ بہت خوش ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک، اپنی نماز روزہ کرو۔ وہ بے دین ہوا ہے، نہ نماز جانے روزہ جانے، کیوں؟ دل پہ محنت نہیں کی، دل پہ محنت نہیں کی۔ اور دل پر محنت کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ گھر میں اللہ کا ذکر کرو، کہو بیٹا سب کچھ اپنی گا، تم جیسے کرتے ہو جو کرتے ہو، ہم دیکھو 5 منٹ روز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 5 منٹ ذکر کیا کریں گے، بیٹا یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لو، بڑھاپے میں ہماری یہ تمنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پپا اگر آپ کی مرضی ہے۔ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اس کی فکر میں آپ نہ پڑھیں، آپ کہ جی پہلے نماز پڑھو پھر کریں گے، نماز بھی پڑھے گا، یہ علاج ہو رہا ہے۔ نماز تو پہلے ہی نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے عشاء کے بعد سب گھر والے ضربے لگا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 5 منٹ جب لا الہ کی صدائیں بلند ہوں گی، آسمان کے فرشتے اتریں گے، اور جب فرشتے اترتے تو انسانوں کے دلوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے چند دن کے بعد وہی بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے گا پاپا کیفیت چینج ہو گئی ہے، اندر پتہ نہیں کیا انقلاب آ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ دلوں کی تسکین ہے ہی تو اللہ کے ذکر میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر میں۔ اور آج ہم ساری ڈگریاں لے کے آسمان زمین کی قلع بازیاں سائنس ٹیکنالوجی کھائیں، دلوں کی تسکین اور چین ہمیں نصیب نہیں ہے۔ جب لا الہ کی ضربے وہ لگائے گا تو اس کو جب دل کا چین اور تسکین ملے گا تو کہے گا مزہ آ گیا، پاپا یہ 5 منٹ نہیں 10 منٹ کریں گے۔ پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، جب پھوٹ پھوٹ کے روئے گا تو حدیث میں آتا ہے جو ذکر کرتے پھوٹ پھوٹ کے رویا، عرش الہی کا سایہ اس کو نصیب ہو گیا۔